بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 453 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، تم نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، یہ کہ تم ثابت کرو اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ، حجت ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ دوسری بات، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ بزرگان محترم، منافقوں کا ایک بدترین عمل یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے۔ ان منافقوں کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اسوہ حسنہ موجود تھا، با مقصد زندگی کا مکمل دستور اسلام کی شکل میں ان منافقوں کے سامنے تھا۔ یہ منافق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین کی طرف سے اترنے والی آیات کو اپنی کانوں سے سنتے تھے۔ ان منافقوں کے سامنے مدنی معاشرے کی تصویر موجود تھی، جس کا خاکہ آپ علیہ السلام نے آیات و احکام قرآن کی روشنی میں اپنے قول و عمل سے تیار کیا تھا۔ ان منافقوں کے سامنے مدنی تہذیب موجود تھی، جو بے ضرر اور صاف و شفاف تہذیب تھی۔ ان منافقوں کے سامنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست تربیت کی وجہ سے سلجھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت موجود تھی، جن کے بلند اوصاف و نیک عادات کے تذکرے قرآن مجید نے مختلف مواقع پر بیان کیے۔ ان منافقوں کی بدنصیبی اور بدقسمتی کے یہ اس مقدس جماعت سے رفاقت اور گہری دوستی کرنے کے بجائے تہذیب و پاک عقیدے سے عاری اور اخلاق و کردار سے محروم کافروں سے دوستی کیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے بہت سارے راز کافروں تک پہنچاتے تھے۔ ان منافقوں کا مسلمانوں سے رقابت اختیار کرنا اور کافروں سے رفاقت اختیار کرنا وہ جرم تھا جس جرم میں مبتلا ہونے سے ایمان والوں کو اس آیت کے ذریعے یوں روکا گیا اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ اس آیت میں کافروں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، ایثار، نرمی، عفو درگزر، رحمدلی اور انصاف وغیرہ سے روکا نہیں جا رہا ہے، بلکہ کفار سے ایسی دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس گہری دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کا کوئی راز ان کافروں تک پہنچ نہ جائے۔ اور یہ بات اس پس منظر میں کہی گئی ہے کہ مدنی ماحول میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جاری کشمکش، جنگ وغیرہ کا سلسلہ رہا، اور ان جنگی حالات میں کسی بھی قوم کے راز کا تحفظ انتہائی اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر کسی مسلمان کی کافروں سے دوستی اس راز کی فاش ہو جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اس دوستی کو اختیار کر کے اپنے آپ کو مجرم اور عذاب کا مستحق بنانے کے لیے اپنے ہی عمل سے اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو؟ تمہارا اس طرح کافروں سے دوستی کرنا اپنے اوپر حجت قائم کرنے کے مترادف ہے۔ تمہیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔